اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، کل ہی آیا ہے، کہ انسان بس یہی سوچ کر آگے بڑھ جائے کہ اللہ راستہ نکالے گا، جبکہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ خطرہ ہے۔ انسان زندگی کے ضروری فیصلے دل سے لے یا دماغ بھی لگائے یا بھروسہ کرتا چلا جائے۔ یہ سوال ہے، مراد یہ ہے کہ کیا انسان اس پہ بھروسہ کر لے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، جبکہ آگے تباہی نظر آ رہی ہو، اور زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ دل سے کرے یا دماغ سے کرے یا بھروسہ کرتا چلا جائے۔ امپورٹنٹ سوال ہے اور سب کی زندگی میں یہ سوال موجود ہے۔ اس سوال کے جواب کے 3 حصے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اعمال کے حساب سے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی آیا ہوا، اور ایک یہ بھی آیا ہوا کہ مومنوں کو اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہر شخص کے لیے جو جنرلی اپلیکیبل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھ بوجھ دی ہے، قرآن کے ذریعے بھی، خطبہ کے خطاب کے ذریعے بھی، وعظ و نصیحت جو بھی آپ کہہ لیں اس کے ذریعے، پھر گھر میں بڑوں کے ذریعے، پھر اپنے آپ کے اپنے ذہن کے ذریعے۔ پہلے تو ڈٹرمن یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ جس چیز کے بارے میں فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ پہلا تو سوال یہ ہے، یعنی اگر آپ فرض کریں کہ کسی افیئر میں مبتلا ہے، جو یہ لڑکے لڑکی کا معاشقہ ہوتا ہے، مرد عورت کا معاشقہ ہوتا ہے، اگر اس میں کہیں مبتلا ہے تو پہلے تو دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو اس میں جواب تو پہلے ہی آ گیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو اس میں تو کویسچن ہی نہیں اٹھتا کہ کرتا چلا جائے یا نہ کرتا چلا جائے۔ جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان معاملات میں اصل چیز ہے نکاح۔ نکاح ہوتا ہے تو فابہہ، نکاح نہیں ہوتا، کوئی اس کی صورت نظر نہیں آتی، تو پھر اس کے بعد وہ تعلق رکھنا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ پہلے بھی جائز نہیں تھا
آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، اگر وہ نہیں ہوتا تو اس سے تعلقات رکھنے کی کہیں پہ بھی اجازت موجود نہیں ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں جائز۔ اگر وہ کام شرعاً جائز ہے تو پھر اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اس سے مقصود کیا ہے، یعنی آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی راہ پہ چلنا مثال ہے۔ اب یہ اللہ کی راہ پہ چلنا شرعاً جائز ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ہے۔ اب اس میں آپ کا مقصود کیا ہے؟ کیا آپ کا مقصود شہرت ہے؟ کیا آپ کا مقصود یہ ہے کہ لوگ آپ کو اللہ والا کہیں، یا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت آ جائے، یا یہ ہے کہ آپ کو جنت مل جائے، یا یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مل جائے؟ اب یہ ایک لسٹ آف پریفرنسز ہے کہ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے۔ ٹھیک ہے، سو اب ہم یہاں اس مرحلے پہ رک کر یہ دیکھیں گے کہ کس کے لیے کیا ہے۔ انسانوں کی تقسیم پہلے بتائی جا چکی ہے، عوام الناس ہے، خاص ہے اور اکثر خاص ہے، یعنی عام لوگ ہیں، پھر امت میں خاص لوگ ہیں، اور پھر امت میں ان سے اوپر خاصوں کے بھی خاص لوگ ہیں، خاص لوگوں میں سے بھی خاص لوگ ہیں۔ جیسے انسانوں میں انبیاء ہیں اوپر، اور پھر انبیاء میں بھی ایک کا درجہ دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اسی طرح انسانوں میں جو خاص لوگ ہیں، خاص لوگوں میں سے بھی درجات جو ہیں وہ سب کے برابر نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے بھی خاص لوگوں سے بھی اوپر لوگ ہیں، ان کو اکثر خاص کہا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کہاں فال کرتے ہیں۔ اگر آپ عوام الناس میں فال کرتے ہیں، جو کہ 99.99% لوگوں کا یہی ہے معاملہ کہ عام اس میں فال کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس میں عربی میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ ٹھیک ہے، تو عام بندے کے لیے یہی اصول ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے، اس کو اگر نظر آ رہا ہے تو سنت میں ہمیں اس کے لیے حل ملتا ہے کہ استخارہ کر لیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر۔ یہ عوام الناس کے لیے استخارہ کر لے، استخارہ میں جو ملے اس پہ قائم ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو جو دنیاوی لحاظ سے ہے معاملہ، اس میں 2 رکعت نماز پڑھے نفل، اور اللہ سے ہدایت طلب کرے، رہنمائی طلب کرے کہ اس معاملے میں رہنمائی کی جائے۔ وہ کہ یہ بھی تو استخارہ ہی ہے، نہیں، یہ استخارہ وہ استخارہ اور چیز ہے، آپ پرٹیکولرلی نوافل استخارہ پڑھتے ہیں، یہ جو نفل پڑھے جائیں گے اس میں ہدایت اور مدد دونوں آ جائے گی۔ آپ اس کے لیے ہدایت اور مدد کے لیے درخواست کر دیں، اور اس کے بعد دل جس پہ آپ پہ قائم ہو جائے اس پہ آپ عمل کر لیں۔ جو خاص لوگ ہیں ان کا قدم غلط جانب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں اٹھتا، اگر اٹھے تو اللہ تعالیٰ وہی روک دیتا ہے اس کو۔ سو وہاں یہ ان کا معاملہ ہے کہ انہیں چاہے آگے آگ بھی نظر آ رہی ہو اور وہ
نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام ٹھیک ہے، تو وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے چلتے رہتے ہیں، اس آگ سے مطلب نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چلتے رہتے. یہ ہے جو شروع میں بات کی تھی کہ مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو بھروسہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. بھروسہ کا جو لیول ہے وہ آپ کے تقوی کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یعنی ڈائریکٹ تناسب رکھتا ہے. جتنا آپ کا تقوی ہوگا اتنا ہی اللہ پہ بھروسہ ہوگا. سمجھے؟ اگر آپ ذرا سی مشکل دیکھ کے پھسل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی نہیں ہے، اور جب تقوی نہیں ہے تو پھر بھروسہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ زندگی کے فیصلے اگر عام بندے نے کرنے ہیں تو اس کے لیے علاج وہی ہے کہ پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر. یعنی آپ اپنا دنیاوی جو اسباب ہیں وہ آپ پورے کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ٹھیک ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کر لیں. لیکن خاص اور اکثر خاص کے لیے یہ ہے کہ ان کا دنیا سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ پہ ہی ہوتا. یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ سٹینڈ کہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں ان کہا کہ آنکھیں بند کر کے چلو. اسی لیے قرآن اور حدیث سامنے موجود ہے، آپ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں. نمبر 1 کیا کام جائز ہے، نمبر 2 کیا جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ جائز ہے، اور نمبر 3 بظاہر آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے یا فائدہ نظر آ رہا ہے. سمجھے؟ اگر کام جائز ہے، آپ کا مقصود جائز ہے، اللہ پہ بھروسہ کریں، پھر کسی چیز سے نہ ڈریں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تقوی کی کون سی کلاس میں فال کرتے ہیں، عوام الناس میں، خاص میں، یا اکثر خاص میں. کمنگ بیک ٹو شرح صحیح بخاری. شفا کا حق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفا پیش کرنا. حکم نے کہا کہ اگر بیچنے سے پہلے شفا کا حق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی تو اس کا حق شفا ختم ہو جاتا. یعنی فرض کریں کہ اگر ایک چیز میں 2 پارٹنر ہیں ملکیت میں، ایک مکان ہے اس میں 2 حصے دار ہیں، تو دوسرے حصے دار ایک بیچنا چاہتا ہے اس کو، تو دوسرے نے بجائے اس کی کہ وہ پہلے والا جو بیچنا چاہ رہا ہے وہ اجازت مانگے بیچنے کی، یا اسے یہ کہے کہ اگر تو نے لینا ہے تو یہ تو لے لے ورنہ میں بھائی ہم بیچ دیتے ہیں اس کو، اس سے پہلے وہ اسے کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس کو بیچ دیا جائے، تو پھر اس کے بعد وہ حق شفا نہیں رکھتا. یعنی بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے دے دیا جائے، تو نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے. یہ شفیع اگر خود مشتری کو خریدنے کی اجازت دے اور مشتری خرید لے تو پھر شفیع کو اس پر قبضہ کرنے کا حق نہیں رہتا. یعنی مشتری جو ہے وہ بائر، اس پراپرٹی یا اس چیز کا بائر جو ہے خریدنے والا، اگر اس کو اجازت دے دے وہ شخص جس کے پاس حق شفا ہے، جس کا پہلا حق بنتا ہے خریدنے کا، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اس چیز پہ قبضہ نہیں کر سکتا. جس نے خریدا اس کو دینی پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے. شعبی نے کہا کہ حق شفا رکھنے والے کے سامنے جب مال بیچا گیا اور اس نے اس بیع پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کا حق شفا باقی نہیں رہتا. جس شخص کے سامنے اس کی شفا والی زمین بیچی جائے اور وہ کوئی اعتراض نہ کرے تو اب اس کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ 23,204، پہلی جو تھی وہ 23,207 تھی. ناؤ یہ معاملہ بڑا سمپل سا ہے کہ پڑوسی ہے
یا جوائنٹ اونر ہے. ٹھیک ہے, ایک مکان ہے, اس مکان کے 2 حصے دار ہیں یا 3 حصے دار ہیں فرض کرو, اور ایک پڑوسی بھی ہے. ٹھیک ہے, اب حق شفا 2 میں ہے نا, یا جوائنٹ اونر میں ہے یا پڑوسی میں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پڑوسی بھی نیکسٹ ڈور نیبر, جو ساتھ والا بالکل ساتھ ہے. اگر ان کے سامنے ایک ڈیل ہو گئی ہے, اس مکان کی ڈیل ہو گئی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, تو بعد میں وہ حق شفا نہیں کر سکتے. اس کا سمپل معنی یہ ہے, کیونکہ جب ڈیل ہو رہی تھی اعتراض اس ٹائم کرتے, اگر اس ٹائم اعتراض نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں وہ منظور تھا. اس کا معنی یہ لیا جائے گا. تو جب انہیں منظور تھا تو پھر یہ اوپر والی شے آ جاتی ہے کہ وہ ایک طرح کی اجازت ہو گئی, اعتراض نہ کیا تو ایک طرح کی اجازت ہوگی. اب وہ بعد میں حق شفا اس پہ نہیں کر سکتے. اب وہ جو پراپرٹی اگر بک گئی ہے تو پھر وہ بک گئی ہے, بات ختم ہو گئی. حدیث نمبر 2258. حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس عمرو بن شرید کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھا. اتنے میں حضرت ابو رافع جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, آئے اور کہا, اے سعد, تم میرے دونوں مکان جو تمہارے محلے میں واقع ہیں مجھ سے خرید لو. حضرت سعد نے فرمایا, اللہ کی قسم میں تو نہیں خریدتا. حضرت مصور نے کہا, حضرت مسور نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں یہ مکان خریدنا ہوگا. تب حضرت سعد نے کہا کہ میں تمہیں 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا, اور وہ بھی بالاقساط یعنی انسٹالمنٹس میں, قسطوں میں ادائیگی کروں گا. حضرت ابو رافع نے کہا, مجھے تو ان گھروں کے 5000 دینار ملتے ہیں. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے, تو میں تمہیں 4000 درہم میں ہرگز نہ دیتا, جبکہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں. کہتے ہیں جبکہ مجھے 500 دینار مل رہے ہیں. بالآخر انہوں نے دونوں مکان حضرت سعد ہی کو دے دیے. درہم چاندی کے ہوا کرتے تھے اور دینار سونے کے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ویلیو زیادہ تھی 4000 درہم کے مقابلے میں 500 دینار جو تھی. ٹھیک ہے, یہ اس حدیث میں جو یہ والا سینٹنس ہے, الجار و احق بثقبہ, یہ اسٹیبلش کرتا ہے پڑوسی کا حق شفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے کہ پڑوسی کے حق, پڑوسی اس کا زیادہ حقدار ہے. الجار کہتے ہیں پڑوسی کو, الجار و احق بثقبہ. جب کوئی مکان, پلاٹ یا زمین بیچنا چاہے تو پہلے اپنے پڑوسی کو اس جائیداد کو خریدنے کی پیشکش کرے تاکہ وہ بیع ہونے سے پہلے شفا مکمل کر لے. وجہ میں لاسٹ ٹائم میں بتا دی تھی, ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حق شفا صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا, جس طرح ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غلط فیملی آ کے نہ رہے, غلط لوگ آ کے نہ رہے کہ جن سے ہمارے جان مال عزت اس کو خطرہ ہو. تو اس کا طریقہ انہوں نے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ پھر آپ وہ خرید لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو پھر جو بھی خریدتا ہے پھر وہ یا قسمت یا نصیب. سو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. کیا یہ اس وجہ سے ہوتا ہے
کہ راستے کا مسئلہ ہے، جس طرح کھیت وغیرہ ہے، کھیتوں میں وہ راستے کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ مسئلہ ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حق شفا جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بھی پھر وہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی جھگڑالو بندہ نہ آ جائے سائڈ پہ۔ سو یہ اس کی یہ ریزنز ہوتی ہیں، اس کی یہ ریزن نہیں ہے کہ پڑوسی کو جو ہے وہ ملکیت میں حصہ دے دیا گیا، ایسی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کے مذہب کی تائید میں ہے کہ پڑوسی کو شفا کا حق حاصل ہے، جیسے بات ہوگی۔ فقہ شافعیہ نے اس حدیث سے جو تعبیر لی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پڑوسی سے مراد شریک ہے، کیونکہ حضرت ابو رافع حضرت سعد کے ان دونوں گھروں میں شریک تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ان کو دونوں گھر خریدنے کی دعوت دی۔ اب اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس حدیث میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اس محلے کی کسی غیر تقسیم شدہ ایسی ملکیت جو کہ جس میں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ دونوں شریک تھے، ایسا کوئی اس میں ثبوت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن شبہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد کے دونوں گھر ایک دوسرے کے بالکل مقابل تھے، بالکل اپوزٹ تھے، اور ان کے درمیان 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، یعنی بہت کم فاصلہ تھا اس کے اندر۔ اور محلہ کے گھروں میں جو 2 گھر مسجد کی دائیں جانب تھے وہ حضرت ابو رافع کے تھے، جن کو حضرت سعد نے ابو رافع سے خرید دیا تھا۔ لہٰذا یہ جو فقہ شافعیہ کی جو دلیل ہے نا یہ والی، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پڑوسی سے مراد شریک ہے، ان کی اس میں کوئی ملکیت میں جو جوائنٹ اونرشپ نہیں تھی، اس کی کوئی ملکیت نہیں۔ چیپٹر 3، کون پڑوسی زیادہ حقدار ہے؟ حدیث نمبر 2259۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو، جو بتایا تھا میں نیکسٹ ڈور نیبر، ٹھیک ہے، پہلا حق اس کا۔ علامہ ابن المنذر نے کہا یہ حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے کہ پڑوسی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کا گھر ملا نہ ہو، دروازہ ملا نہ ہو یا گھر ملا، جوائنٹ دیوار ملی نہ ہو۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے خروج کیا اور کہا کہ جو پڑوسی ملا ہو جب وہ شفا کو ترک کر دے اور دوسرا پڑوسی جس کی حد اور راستہ معین نہ ہو وہ شفا کو طلب کر لے تو اس کے لیے شفا کا حق نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے خروج کیا، یعنی انہوں نے یہ جو حدیث شریف ہے اس پہ، اس اکیلی حدیث شریف پہ اکتفا نہیں کیا ہوگا کہ صرف اسی حدیث کو بیس بنا کر اور وہ اس پہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے اس کا خروج کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو پڑوسی ملا ہوا ہو جب وہ شفا کو ترک کر دے، یعنی جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے، چاہے وہ رائٹ پہ ہو چاہے وہ لیفٹ پہ ہو، ٹھیک ہے، جب وہ شفا کو ترک کر دے، اور سم کیسز جہاں فاصلہ کم ہو تو پھر سامنے والا بھی ہو سکتا ہے اور پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے 10 ہاتھ اوپر ہم نے مثال دیکھی نا، 10 ہاتھ کا فرق تھا تو اتنا زیادہ فرق نہیں تھا۔ جب وہ شفا کو ترک کر دے، یعنی وہ پڑوسی اپنا حق چھوڑ دے، شفا کا حق چھوڑ دے، اور دوسرا پڑوسی جس کی حد اور راستہ متعین نہ ہو، کنڈیشن کیا آ گئی کہ جو دوسرا پڑوسی، ایک تو ہے نیکسٹ ڈور ہے نا، اس نے تو چھوڑ دیا، اب نیکسٹ ڈور سے جو علاوہ ہے اس سے جو پرے ہے، اگر اس کا راستہ معین نہیں ہے، یعنی جو گھر آ رہا ہے وہ اس کے راستے میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اور جس کی حد بھی متعین نہیں ہے، یعنی ابھی اس کی کوئی باؤنڈری متعین نہیں ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا، جس طرح کھیتوں میں ہوتا ہے، شاملات کی زمین میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شاملات کی زمین سمجھتے، شاملات کی زمین اس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پیس آف لینڈ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ فرض کریں 10 15 20 40 100 بندوں کے نام پہ ہے، خاندانوں کے نام پہ ہے، 10 خاندانوں کے نام پہ ہے، لیکن اس میں تقسیم نہیں ہوئی کہ کون سا حصہ کون سے خاندان کا ہے. اب سمجھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملکیت اور ایک ہوتی ہے اس کی حدود. ملکیت میں وہ سارے شامل ہیں، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے شاملات کی زمین ہے یہ، کیونکہ ملکیت میں سارے شامل ہیں، لیکن اس کی حد بندی نہیں ہوئی کہ کس کی زمین کون سی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں لکھا ہو کہ جی فلانے خاندان کی جو ہے 10 کنال زمین ہے، دوسرے خاندان کی جو ہے 5 کنال زمین ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کی یہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، درمیان میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے. تو جو ڈیمارکیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی اس کی، سمجھے، اس کو شاملات کی زمین کہتے ہیں کہ اس کی حد بھی متعین نہ ہو اور اس کا راستہ بھی متعین نہ ہو، تو وہ حق شفاعت طلب نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی. اگر اس کے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے اسے چھوڑ دیا ہے تو دین وہ جو پڑوسی ہے جو کہ ابھی وہ نیکسٹ ڈور تو نہیں ہے لیکن ہے اسی وسینٹی میں ہی ہے، اسی جگہ پہ ہی ہے، وہ نہیں طلب کر سکتا کیونکہ اس کا راستہ متعین ہے جس میں وہ یہ کلیم کر سکے کہ مجھے پریشانی ہوگی اگر یہاں پہ کوئی غلط لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی حد متعین ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے گھر کی حد یا میری پراپرٹی کی حد جو ہے وہ جا کے ان کی پراپرٹی سے ٹچ ہو رہی ہے. اب سمجھ گئے بات. دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنے پڑوسیوں کو کے لیے وصیت کی تو اس کی وصیت سے ان پڑوسیوں کو بھی دیا جائے گا جن کے گھر ان سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی دیا جائے گا جن کے گھر ان کے گھر سے ملے ہوئے نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وصیت سے صرف ان پڑوسیوں کو دیا جائے گا جن کے گھر اس کے گھر سے ملے ہوئے. اگر وہ یہ ایک جنرل وصیت کر دے کہ میرے پڑوسی کو میری جائیداد میں سے اتنا دے دیا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. تو اب اسے پڑوسی کا ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سا پڑوسی، یعنی ایک حاجی عبدالقدوس صاحب رہتے ہیں نیکسٹ ڈور، ٹھیک ہے، ایک رفیق صاحب رہتے ہیں اس سے اگلے ہیں، تو وہ 40 گھر تو سارے ہی پڑوس میں آ جاتے ہیں نا. تو لہٰذا جب وصیت کے اندر مینشن نہ ہو، صرف یہ مینشن ہو کہ پڑوسی کو دے دیا جائے، تو پھر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے اس کا حق بنے گا، وہ وصیت اس کے لیے ہوگی. وہ جو 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر والے ہیں نا، جو اس میں 39 گھر جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. جو رائٹ لیفٹ پہ جو دونوں گھر ملے ہوئے ہوں گے نا، جو اس کے گھر وہ پڑوسی بنتے ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے. سمجھ گئے بات یہ نہیں سمجھ؟ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں، جو جن کی یہ عمدۃ القاری ہے شرح صحیح بخاری، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی فہم بہت دقیق ہے. انہوں نے دیکھا کہ شفا کے وجوب کی وجہ یہ ہے کہ خارجی اذیت کو دور کیا جائے، وہی جو بات سمجھائی تھی پہلے، ٹھیک، کہ اذیت نہ پہنچے کسی غلط لوگوں کے آنے کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے شفا کے حق میں اس کو مقدم کیا جو نفس بیع میں شریک ہو، پھر اس کے بعد اس کو رکھا جو حق بیع میں شریک ہو، پھر اس کے بعد پڑوسی کو رکھا، اور شفا کے منع کرنے سے صرف اسی پڑوسی کو ضرر لاحق ہوگا جس کا گھر ملا ہوا ہو، کیونکہ ان کی دیوار اور لکڑی کے ستون ملے ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے اسی پڑوسی کو شفا کا حق دیا ہے جس کا گھر ملا ہو. یہ وہی بات ہے جو تمہیں سمجھا بیٹھا ہو سارے. اور وصیت میں بھی انہوں نے ان پڑوسیوں کا اعتبار کیا ہے جن کے گھر ملے ہوں، کیونکہ
انہی کو عرف میں پڑوسی کہا جاتا ہے، اور دیگر علماء کے مذہب میں بہت مشکلات ہیں، اس سے بڑی کمپلیکیشنز ہو جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ نے وہ جو ایک لگا دیا نا وہاں پہ لائن ڈرا کر دی ہے کہ اس سے آگے والے جو ہیں ان کو نہیں مل سکتا، تو یہ معاملہ کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے علماء ہیں نا جو کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے، وہ پھر اس میں بڑی مشکلات ہیں، وہ لمبے معاملے ہو جائیں گے، سمجھے؟ پھر ایک کے حق شفا سے نکلیں گے دوسرے میں گھس جائیں گے، دوسرا کہے گا تیسرے میں گھس جائیں گے، تو پراپرٹی وہیں کی وہیں رہ جائے گی، معاملے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں کتاب الشفا جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ پہلے لٹکے رہتے تھے، لیکن اب سنا انہوں نے کر دیا کہ جس نے حق شفا کر رہے ہیں نا وہ اس پراپرٹی کی قیمت پہلے جمع کرے، تاکہ یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ خریدنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ یا خام خواہ ویسی مقدمے بازی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اس پہ کوئی شک نہیں۔ صحیح بخاری میں اگلی جو بک ہے وہ ہے کتاب الاجارہ۔ اس میں یہ 27 احادیث ہیں، اور اس میں یہ مزدوری، اجرت، فی، کمیشن، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اجارہ کسی سے اجرت پر کام لینا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ عوض کے ساتھ منافع کا عقد کرنا، یا عوض لے کر منافع کا مالک بنانا، یا اجرت معین کے عوض منفعت معینہ کی بیع کرنا۔ اب یہ گھوم گیا ہوگا صرف دوبارہ۔ منافع تو سمجھتے ہو کہ سارے، یہ تم نہ سمجھو تم مسلمان کائے کے ہوئے بھائی کر، عوض بھی سمجھتے ہو گے کسی چیز کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ عوض کے ساتھ منافع کا عقد کرنا، کسی چیز کے ساتھ، یعنی آپ کسی کے لیے کوئی سروس دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے جو پروفٹ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی اجرت میں آ جاتی ہے۔ عوض کے منافع کا مالک بنا دینا، یا اجرت معین کے عوض منفعت معینہ کی بیع کرنا، یعنی آپ اس کو ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ جو کانٹریکٹ کی میعاد ہے کہ یہ 6 مہینے میں چیز مکمل ہونی ہے، تو یہ معینہ مدت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کانٹریکٹ کی جو شرائط ہیں اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ اتنے میں یہ کام مکمل کریں گے تو آپ کو اتنا دیا جائے گا۔ سو جو بھی بزنس کیا جائے گا اس کی جو منفعت ہے، اس میں جو پروفٹ آ رہا ہے، پروفیٹیبلٹی ہے، اس کے اندر اگر حصہ دے دیا جائے تو یہ بھی منفعت میں حصہ، اور یہ بھی ایک اجرت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یا ریپیٹ کروں؟ یہ کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سروسز ہے۔ یعنی ہم یہ جب ایک ٹیکسی یا ٹانگا سواری کوئی بھی ہم اسے کہتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں وہاں پہنچائے گا، اس کے عوض ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اجرت ہے، سمجھے؟ اس کو کانٹریکٹ لا کے لینگویج میں کہا جاتا ہے امپلائڈ کانٹریکٹ ہے۔ یہ وہ کانٹریکٹ جو لکھا نہیں جاتا، امپلائڈ کانٹریکٹ جو اپنے عمل سے نافذ ہوتا ہے۔ اور امپلائڈ کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں نے اسلام آباد جانا فلانی جگہ پہ، اس نے کہا میں اتنے پیسے دوں گا، یہ کانٹریکٹ ہو گیا، یہ لکھا نہیں گیا لیکن ہو گیا۔ اب اس کے ذمے وہاں پہنچانا اور آپ کے ذمے اس کو اتنی پیمنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ سو اس کی سروسز کے عوض آپ نے اس کو جو اجرت دی، ٹھیک، وہ کانٹریکٹ مکمل ہو گیا، تو یہ اجرت میں آ جاتا ہے۔ سو یہ اپنے بنیادی اس پہ چلا جائے گا، کسی سے اجرت پر کام لینا۔ اس میں سروسز بھی آ جاتی ہے، اس میں پارٹنرشپ کے اندر جو حصہ داری ہے
کیونکہ پارٹنرشپ دو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، کیپٹل اور سروسز. جی سروسز ٹھیک ہے. کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ سرمایہ کتنا ہوگا. تو بعض صورتوں میں جس کو ہم کہتے ہیں مضاربہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک پارٹی کا ہوتا ہے اور سروسز جو ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے دوسری پارٹی نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر اس کا معاہدہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمارا تمہارا مضاربہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے. پیسہ لانا ذمہ داری ایک پارٹی کی ہو جائے گی، دوسری پارٹی کے ذمہ جو ہے وہ سروسز ہو جائیں گی. اب جو دوسری پارٹی جس کے ذمہ سروسز ہیں وہ اس کیپٹل کا مالک نہیں بن سکتا. یعنی وہ یہ کہے کہ میں پارٹنرشپ میں ہوں یا میں مضاربہ میں ہوں، تو یہ ہم چونکہ 50-50 پہ ہیں فرض کرو، یا 60-40 پہ ہیں پرسنٹیج وائز، کہ 60% اس کا جس کا کیپٹل ہے، 40% میرا کیونکہ میری سروسز ہے. اور کل کو یہ کہے کہ جی چونکہ میں 40% کا حصے دار ہوں تو لہذا جو کیپٹل ہے اس کا 40% بھی میرا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. سو وہ اس کو وہ جو 40% اس کو دیا جائے گا مضاربہ میں، وہ اجرت دی جائے گی. سمجھے؟ وہ اجرت میں کاؤنٹ ہوگا، وہ ملکیت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب سمجھے بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو ننکاری بازار کے آڑتیوں کو نہیں سمجھ آئی. ہاں جو اس فرم میں سے پروفٹ یا لاس، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پارٹی ہے، اس کا نام ہے عبدالرفیق، رفیق صاحب ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے شہزاد صاحب ہیں. رفیق یہ کہتا ہے کہ جی میں 2 کروڑ روپیہ لگاتا ہوں، ہم جو ہے یہ برتنوں کا کاروبار کر لیتے ہیں. شہزاد کہتا ہے جی میرا ایکسپیرینس اس میں زیادہ ہے، پیسہ آپ لگا دیں اور بیچوں گا میں، کام سارا میں کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی؟ سن لیں. اچھا، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو شہزاد ہے جس نے چیزیں بیچنی ہے اور سارا خریدنا کرنا اس نے، وہ 2 کروڑ کا مالک نہیں بن سکتا. وہ 2 کروڑ کی جو ملکیت رہے گی وہ رفیق کی رہے گی کیونکہ وہ اس کا پیسہ ہے. اب جو شہزاد کے ساتھ معاہدہ کیا گیا وہ اجرت کا معاہدہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ 2 کروڑ روپے ہم اس بزنس میں لگاتے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، تو اس کے ساتھ تیری ذمہ داری، تو نے الف سے لے کے یہ تک سارے کام تو نے کرنے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ تجھے ہم اس کے منافع میں سے 40% یا 30% یا 20% جو بھی ان کا آپس میں طے ہو جائے وہ ہم تجھے دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ بھی اجارہ ہے، یہ اجرت پہ رکھا گیا اور اس ٹرانزیکشن کا نام مضاربہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ آپ کلیئر ہو گیا؟ بالکل. وہ معاہدے کے مطابق ہوگا. اگر معاہدے میں یہ ہے کہ جو نقصان ہوگا اس میں وہ حصے دار ہوگا، کیونکہ پروفٹ اینڈ لاس میں شیئرنگ ہوتی ہے نا، کیپٹل میں شیئرنگ نہیں ہوتی. یاد رکھنا اس معاملے میں صرف پروفٹ اینڈ لاس میں. اگر اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو سروسز دینے والی پارٹی ہے یہ ذمہ دار ہوگی نقصان کی، تو پھر اس کو نقصان پورا کرنا پڑے گا. کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیونکہ وہ کاروبار میں نقصان جو ہے وہ کیپٹل کو کم کرے گا نا. جو 2 کروڑ روپے میں فرض کرو جی پتہ چلا سال کے بعد 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اگر تو معاہدہ یہ ہے کہ نقصان میں وہ حصے دار نہیں ہوگا تو پھر وہ 10 کروڑ پہلی پارٹ جو رفیق ہے جس کے 2 کروڑ تھے وہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر معاہدے میں یہ ہو کہ منافع اور نقصان دونوں میں حصے دار وہ ہوں گے
تو پھر 10 لاکھ میں سے جتنا حصہ دونوں پارٹیوں کو بنتا ہے وہ برداشت کریں گے. اس میں یہ ہوگا کسی صالح شخص کو مزدوری پہ لگانا. یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 26. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اور اللہ تعالیٰ کے فرمانا کہ اچھا مزدور جس کو تو رکھے وہ ہے جو زوردار، یعنی جس میں وہ کام کرنے کی طاقت ہو اور امانت دار ہو. اچھا مزدور وہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھنے کے لیے کہا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ تو سب معلوم ہے سب کو. والخازن الامین ومن لم یستعمل من ارادہ. اور امانت دار خزانچی اس شخص کا بیان جو کسی منصب کا ارادہ کرے اس کو منصب نہ دیا جائے. سمجھے؟ شریعت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی عہدے کی طلب کرے اس کو وہ عہدہ نہیں دیا جاتا. ہمارے یہاں بالکل اپوزٹ ہے، 360 ڈگری والا اپوزٹ ہے. یہاں معاملہ ہے منصب کا جس کے ساتھ طاقت ہو. یہاں تو خاص بیان کیا گیا نا کہ اس مزدور کا کہ جو طاقتور بھی ہو، اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور امانت دار بھی ہو. ٹھیک ہے، سمجھے؟ وہ جو پوسٹ ہوتی ہیں جن کا ایفیکٹ عوام پہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، اس میں تو درخواست دی جاتی ہے. اور اس میں بھی ذرا غور کرنا کہ وہ اس کی ایڈورٹائز کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں یہ بندے چاہیے تو اپلائی کر دیں آپ. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے. تو ایڈورٹیزمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بندے ضرورت ہیں تو جو اس صلاحیت میں پورا اترتا ہے وہ اپلائی کر دے. اس میں کوالیفیکیشن لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کوالیفیکیشن میں پورا آتے ہیں، آپ اپلائی کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں جاب مل جاتی ہے. تو کوالیفیکیشن میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ اچھا، تو جو ہے نا یہ بڑے عہدے جس سے عوام ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے، کس سے متاثر ہوتی ہے؟ حاکم سے، قاضی سے، ٹھیک ہے، فوج کے سپہ سالار سے. سمجھ گئے بات؟ جوڈیشری، ایڈمنسٹریشن اور لیجسلیچر. اس سے ڈائریکٹلی عوام جو ہے افیکٹ ہوتی ہے. اب جب اس کے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگی، یہ اس میں باریک ڈفرینس ہے، خیال رکھنا. وہاں پہ ایڈورٹائز کیا گیا ہے کہ ہمیں بندے چاہیے، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے. ان جو سربراہان کی جو صلاحیت ہے وہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں کنفیوژن نہ ہو. ایک محکمے میں ملازمتیں خالی ہیں، بندے چاہیے ان کو کام کے لیے. وہ کہتے نہیں ہمیں اکاؤنٹنٹ چاہیے جس نے ایم کام کیا ہو. ٹھیک ہے، یہی ہوگی نا بات. ایم کام ہو، اتنے سال اس کا ایکسپیرینس ہو، فلانا ڈمکانا ہو. اب اس پہ جو پورا ہوتا ہے وہ اپلائی کر دیتا ہے، اس میں سے جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں. یہ سمپل ہے. اب اس میں جو اشتہار دینے والے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمیں کس لیول کا بندہ چاہیے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ انسان اس میں ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا بندہ چاہیے. اب کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی بات؟ مگر جہاں تک تعلق ہے نا ان بڑے عہدوں کا، اس کو ڈیفائن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا دیا ہوا ہے کہ اس کے آگے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سمجھے؟ جیسے حکمران کے لیے اس کی اطاعت کرو چاہے کالا حبشی کیوں نہ ہو، مگر کب تک اطاعت کرو؟ جب وہ اللہ رسول کا قانون اپلائی کرتے ہو. جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ چلے اس کو فالو کرو. سو یہ ڈیفائن کر دیا گیا.
اب اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتی. سمجھے؟ یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ اگر کوئی قاضی کا عہدہ مانگے، قاضی القضاء کا عہدہ مانگے، تو اس کو وہ عہدہ نہیں دینا، اس لیے کہ وہ جو عہدہ مانگ رہا ہے اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. ایک جگہ پہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، اور ملازمتوں میں جو انسان ہے وہ سٹینڈرڈ متعین کرتا ہے کہ ہمارے کام کی ضرورت یہ ہے تو ہمیں اس قسم کا بندہ چاہیے. آپ سمجھ گئے بات؟ اب یہاں جو منصب مانگ رہا ہے نا، وہ چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کی قابلیت رہ جائے گی وہاں پہ جہاں وہ جس نیت کے لیے پیچھے مانگ رہا ہے نا وہ عہدہ، جب وہ اپنی نیت پوری کرے گا نا تو اس کی قابلیت ختم ہو جائے گی. کیونکہ حکومت جب کسی کو دی جاتی ہے تو عوام اور اس کے معاملات اس کے سپرد کیے جاتے ہیں، وہ اس کا امین ہے، اسے جواب دینا اس کا. جب چیف جسٹس کسی کو بنایا جاتا ہے تو پھر جو سزا اور جزا اور معاشرے کے اندر جو امن اور سکون ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کو امانت دار بنایا جاتا ہے. اگر وہ بے ایمان ہوگا تو وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا. اسی طرح سپہ سالار ہے فوج کا، اس کے ذمے ہے ملک کی حفاظت، اسلامی سلطنت کی حفاظت. اگر اس کے سپہ سالار بننے کے پیچھے کوئی اور موٹیوز ہیں، مقصد کچھ اور ہے، تو وہ اسلامی سلطنت کی جو حفاظت ہے اس کام کو چھوڑ دے گا، اور جس نیت کے ساتھ وہ بنا ہے اس نیت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا. تو اس میں کیا ہوگا، اسلامی سلطنت جو ہے دشمنوں کے لیے اوپن ہو جائے گی اور کوئی بھی اس پہ حملہ آور ہو سکے گا، جس سے نقصان کس کا ہوگا، عوام کا. سو اس لیے بڑے عہدوں پہ امانت داری جو ہے اس کا پرنسپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اور اس میں کوئی اور آپشن موجود نہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.